لوگوں کے اندر ایک عادت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ وہ ہر خبر کو سچ سمجھتے ہیں. ایک تو یہ خرابی ہوتی ہے, اور دوسرا یہ کہ کوئی بھی خبر ان تک پہنچتی ہے نا تو اس کو آگے پہنچانا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. ایسا ہی اس میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خبر جو ہے وہ افواہ ہوتی ہے اور وہ جھوٹ ہوتی ہے, لیکن پہنچانے کی وجہ سے ان کی شخصیت جو ہوتی ہے وہ کھوکھلی ہو جاتی ہے. ان کی شخصیت پر لوگوں کا جو اعتماد ہوتا ہے اس کو ضرب لگتی ہے. میرے 2 دوست تھے, ان کی یہ عادت تھی کہ کوئی بھی شخص ان کے پاس آ کر کوئی بات کرتا تھا تو وہ ایک تو اس کو بالکل حقیقت کے اس میں لیتے تھے زمرے میں, اور پھر اس بات کو نا آگے اتنے یقین کے ساتھ بیان کرتے تھے جیسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. صحیح کہ بالکل یہ اس وقت موجود تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سارے معاملات. میں نے جب ان کا کچھ تجزیہ کیا ان کے حالات کا تو میں نے دیکھا کہ ان کی شخصیت مجروح ہوئی اس عادت کی وجہ سے. بسا اوقات ان کو معذرت کرنی پڑی, بسا اوقات جو ہے انہوں نے اپنی بات واپس لینی پڑی, بسا اوقات صفائی دینی پڑی. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم پہلے تو اپنا یہ ذہن رکھیں کہ جو ہمارے سامنے آ کر بات کر رہا ہے یا سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہم تک بات آ رہی ہے اس کو یقین کے ساتھ سچ نہ سمجھیں. کیونکہ لوگوں کے حافظے بھی کمزور ہیں. مرچ مسالہ لگانے کی عادت بھی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ اصل بات دب کے رہ جاتی ہے اور اس پہ مرچ مسالہ اتنا لگا دیا جاتا ہے, میک اپ اتنا کر دیا جاتا ہے کہ وہ کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے. بالکل. تو اگر کوئی بات ہم تک آتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے آئے کہ کسی فرد کے ذریعے آئے, اول تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے اس کو آگے پہنچانے کی, اور اگر ہم آگے پہنچانا بھی چاہتے ہیں تو محتاط انداز ہو, ہم ذرائع کا بھی جو ہے وہ ذکر کریں, سورس کا بھی ذکر کریں کہ بھائی اس ذریعے سے مجھ تک یہ خبر آئی ہے اور اتنی آئی ہے. اب اس میں کیا حقیقت ہے, کیا سچ ہے, کیا جھوٹ ہے, تو وہ جو ہے ہم سننے والے پر چھوڑ دیں تاکہ درمیان میں ہم کلیئر رہیں, ہمارے اوپر کوئی خرابی جو ہے وہ نہ آئے. وہ حدیث پاک بھی ہے نا کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات جو ہے وہ آگے تک پہنچا دے. تو بات دراصل یہ ہے کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ جناب میں بھی کسی خبر کو آگے پہنچاؤں, تو اس میں سب سے پہلے شخص کو یہ چاہیے کہ جناب آپ کا اپنا بھی کوئی اسٹیٹس ہے. اگر آپ کوئی ایسی بات بغیر تصدیق کے آگے پہنچا دیتے ہیں اور بعد میں وہ کھل کر بات سامنے آ جاتی ہے کہ آپ نے جو بات کہی ہے وہ سچ نہیں تھی, چاہے وہ عوام کے اندر کتنی مشہور ہو, بہت ساری ایسی پوسٹیں ہوتی ہیں جو پھیل جاتی ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جو ایٹمی سائنسدان تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب, تو ان کو یہ وضاحت آ کر کے کرنی پڑی تھی کہ جب لوگوں نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ جناب یہ انتقال کر چکے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرا انتقال نہیں ہوا, میں تو زندہ ہوں. اب یہ اکثر ہوتا ہے, لوگوں کو مارنے کا بڑا شوق, ہر آئے دن کسی نہ کسی کو مار دیتے. یہ بھی ہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں. اب آج کل اتنی ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے, اتنی چیزوں کو تبدیل کر دیا جاتا ہے, اس کی پریزنٹیشن چینج کر دی جاتی ہے. تو جب اتنا پرفتن دور ہے, میڈیا اور سوشل میڈیا ان کا جو لیٹسٹ اور گرما گرم پروڈکٹ جو ہے نا وہ ہے یہی کہ جناب وہ مرچ مسالہ لگا کر جو ہے وہ پبلک میں بات کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک واقعہ ابھی رونما ہوا اور اس کے بارے میں جناب بھرپور انداز سے تجزیہ جو ہے نا وہ سامنے آ گیا, اور جیسی باتیں ریٹنگ کا چکر ہوتا ہے اس میں. تو ان حالات کے اندر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جناب یہ جو جھوٹ ہے نا, جھوٹ یہ گناہ کبیرہ ہے, یہ حرام کام ہے, اللہ تعالیٰ کی اس میں ناراضگی ہے. حقیقت کے خلاف بات کر کر اگر ہم چند ویوز لے لیتے ہیں یا لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یار اس شخص کے بعد بڑی انفارمیشن ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ چیزیں, یہ چھوٹے چھوٹے مفادات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ایک حرام کام کرنا. سو ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے ہیں کہ جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے, تو کیا ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارا شمار جو ہے وہ ایسے لوگوں میں ہو جو جھوٹ بولتے ہوں, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ صحیح طور پر تصدیق کر لی جائے اور اس کے بعد خبر کو آگے دیا جائے. اور دوسری بات جب ضرورت ہو, ایسا نہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہر خبر آگے پہنچانا. جی اگر ہم کسی خبر کو آگے پہنچانا چاہتے ہیں اور ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہوگا, تو پھر اس کے لیے ہم اس کی تصدیق کر لیں. اور یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ جناب جہاں سے خبر آئی ہے, جس طرح کی ابھی آپ نے کہا کہ راوی کا حوالہ دے دیں, تو بالکل یہ طریقہ کار بھی ہے تاکہ انسان کی اپنی بچت ہو سکے, سیف سائڈ ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.